بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت ساری باتیں کرنی ہے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ، بہت ساری اہم خبریں، اپڈیٹس ہیں، تجزیہ جو آج کے ویلاگ میں آپ سے شیئر کریں گے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے بعد جو فیصلہ آیا تھا اس کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، جو بات کی ہے وکلا کے ساتھ، وہ بھی آپ تک رپورٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو بین الاقوامی کمیونٹی کی طرف سے رد عمل اور تشویش کا اظہار کیا گیا تھا، جو تنقید ہوئی ہے ریاست پاکستان پر فوجی عدالتوں سے فیصلے کی وجہ سے، اس کا جواب دفتر خارجہ نے جو دیا وہ کتنا شرمناک ہے، اور اس سے کیسے پاکستان کی جگ ہسائی ہو رہی ہے، اور پاکستان کے لیے وہ شرمندگی کا مقام ہے، اور پاکستان کا جو فیوچر ہے، the state of پاکستان، ریاست پاکستان کا مستقبل کس طرح داؤ پر لگایا جا رہا ہے اپنے ذاتی سیاسی مفاد کی خاطر، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ موجودہ حکومت کی سیاسی جماعتیں یا حکومت ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ کچھ اپنا تجزیہ دوں گا کہ یہ جو خبر آئی، بہت سارے صحافیوں نے، بے شرم لوگوں نے، بے شرم ترین لوگوں نے تجزیے دیے، مجھے یہ فیصلہ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، مجھے دکھائی نہیں دے رہا، اور تجھے اس لیے نظر نہیں آ رہا تھا کہ تو جن کے لیے بولتا ہے انہوں نے تجھے کہہ دیا تھا کہ اس تاریخ کو فیصلہ نہیں دیں گے، آگے دیں گے، بس اتنی تیری انٹلیکٹ کی اوقات ہے، اس سے آگے کی اوقات نہیں ہے۔ مطلب کہ میں شاید تھوڑا زیادہ کڑوا ہو جاتا ہوں اب کبھی کبھی، بٹ اٹ از نیچرل۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اصولوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سٹینڈ لیتے ہیں۔ وائی بیکاز وی وانٹ ٹو سی اے جسٹ سوسائٹی، اے گڈ سوسائٹی، اے ریزنیبل سوسائٹی جو انصاف کی بنیاد، اور اس کو جب کچھ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی کے نوکر بن کے، کسی کے وفادار، کسی کے ذہنی غلام بن کے، نعوذ باللہ دنیاوی طاقتوں کے سامنے جھک کے جب وہ ان کی غلامی کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں، تو تکلیف ہوتی ہے اور دکھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نقصان اپنا اکیلے کا نہیں کر رہے، وہ پورے معاشرے کا، سوسائٹی کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کیونکہ اب وہ دیکھ کے ایک سٹیج آ جاتی ہے جس پہ انسان پھر تھوڑا کڑوا ہو جاتا ہے، تو میرے منہ سے کبھی کڑوی بات نکل جاتی ہے اس حوالے سے، لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ مجھے تو نام لینا بھی پسند نہیں ہے ان لوگوں کا، یہ جو سکرات بکرات بن کر مین سٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھتے ہیں انٹلیکچوئل بن کے، اور اس کے بعد جی مجھے یہ فیصلہ آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، مجھے تو نہیں، اور تیری اتنی ہی انٹلیکٹ کی اوقات ہے کہ تجھے اس لیے، کیونکہ تجھے خبر دے دی ہے اندر سے، جن کے لیے تو بولتا ہے انہوں نے خبر دے دی ہے بھائی کہ یہ فیصلہ اس ڈیٹ پہ نہیں آنا، اس لیے تو یہاں پہ اتنا بڑا فلاسفر نہ بن۔ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوا ہے، لوگ جان چکے ہوئے ہیں کہ کیا پاکستان میں اس طرح کے بیٹھے ہوئے انٹلیکچوئلز کی اوقات ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال میں اس طرف جا رہا تھا کہ یہ جو فیصلہ مؤخر ہوا ہے اس کی جو وجہ سامنے، اور بہت سارے جو حکومت کے سپورٹر صحافی ہیں وہ بھی یہ وجہ بتا رہے ہیں اور کچھ نام لے رہے ہیں، وہ اتنی گھٹیا اور شرمناک وجہ ہے نا کہ اخیر ہے، اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا ابھی تھوڑی دیر میں۔ سب سے پہلے اور فائنلی میں نے بات کرنی ہے، عمران ریاض خان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ جی وہ ملک چھوڑ گئے ہیں۔ مجھے ابھی ایگزیکٹلی نہیں پتا، اور میرے خیال میں ابھی ان سے رابطہ بھی پاسبل نہیں ہوگا، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا ان سے رابطہ کرنے کی۔ لیکن آفتاب اقبال اور عمران خان، ان دونوں کے حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ بھی میں اس ویلاگ میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی جو وکلا کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کی کاوشیں اچھی بات ہے، مذاکرات کے عمل کو معنی خیز بنانے کے لیے اہم ہے کہ میری ملاقات میری نامزد کردہ مذاکراتی ٹیم سے کروائی جائے تاکہ مجھے معاملات کا صحیح علم ہو سکے۔ میں نے صاحبزادہ حامد رضا کو تحریک انصاف کے مذاکراتی عمل کا ترجمان نامزد کیا ہے۔ حکومت اگر نتیجہ خیز مذاکرات چاہتی ہے تو ہمارے دو مطالبات ہیں: انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی، اور 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر سینئر ترین ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ ان مطالبات پر عمل درآمد کی صورت میں ہم سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کر دیں گے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ حکومت ہمارے 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے مطالبے کو پس پش ڈالنے کی کوشش کرے گی، لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ ملٹری کورٹس کے غیر آئینی فیصلوں کو مسترد کرتا ہوں۔ ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی بین الاقوامی دنیا میں بدنامی بھی ہو رہی ہے، اور ایسے غیر انسانی عمل سے ملک کو معاشی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ فیصلہ دے کر آئینی بینچ کے چہرے پر بھی تماچا مارا گیا ہے۔ اب تو عدلیہ نے بھی اعتراف کیا ہے
کہ ملک میں سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کو دباتے دباتے حقیقت میں جمہوریت، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کا جنازہ نکال دیا گیا۔ کوئی ملک بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، اور سرمایہ کاری کبھی قانون کی حکمرانی کے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ لوگ پاکستان سے باہر سرمایہ منتقل کر رہے ہیں کیونکہ یہاں نہ تو عدلیہ آزاد ہے اور نہ ہی قانون کا کوئی احترام ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے مکمل طور پر ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے۔ آئینی بینچ کا قیام اور اس کے فیصلے سپریم کورٹ کو شرمندہ کرنے کے مترادف ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کی گفتگو ہے وکلاء کے ساتھ، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے جی کہ یہ آئینی بینچ اور سپریم کورٹ کے منہ پہ تماچے کے مترادف ہے، جو فوجیوں سے عدالت لگوا کے سویلینز کے خلاف فیصلہ آیا ہے اور اس میں فوجی سزائیں سنا رہے ہیں لوگوں کو اور عدالتیں لگا رہے ہیں اور فیصلے سنا رہے ہیں۔ بھلا کوئی مطلب کہ یہ کوئی بات ہے؟ فوجی عدالت کوئی تک بنتا ہے؟ اس ٹرم کا بھی کوئی تک بنتا ہے؟ ایک تو عدالت ہیز ٹو بی ویری ریشنل، ویری in the sense that something with a very open mind۔ عدالت جو ہے اس کا بہت اپنا تو کوئی رائے عدالت کی جج کی ہونی نہیں چاہیے اس سے پہلے، ریکارڈ دیکھنے سے پہلے اور ایویڈنس دیکھنے سے پہلے، اور اس کی بنیاد پہ on a very objective basis and analysis the court has to reach a verdict۔ اور فوجی جو ہوتا ہے وہ تو باقاعدہ طور پہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کا انسان ہوتا ہے نا، ایک خاص سکول آف تھاٹ سے تھا، ایک ڈسپلن سے، ایک سکول آف تھاٹ سے، ایک ٹریننگ سے نکلا ہوتا ہے، اور اس ٹریننگ کے بعد مزید ٹریننگ در ٹریننگ اس کی ہوتی ہے، پروموشنز کے لیے مزید ٹریننگ، اور ایک خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ایک فوجی کا۔ ہی از اے سولجر، ہی ہیز ٹو سرو دا کنٹری اینڈ ریڈی ٹو سیکریفائز ایون ہز لائف وین نیڈیڈ فار دا کنٹری، اور ایک خاص طریقے سے۔ تو فوجی اور عدالت یہ دونوں آپس میں ہی نہیں ٹھیک، تو یہ اصطلاح ہی درست نہیں ہے میرے تو حساب سے۔ تو میں تو اصطلاح کی بات کر رہا ہوں، اگلے نے فوجی عدالتیں لگوا کے اس سے فیصلے بھی سنوا دی۔ ناؤ انٹرنیشنل لیول پہ جو ریاکشن آیا نا، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت سوچ نہیں رہی تھی کہ اس لیول پہ بات جائے گی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ جس طرح سے نیشنل لیول پہ چیزیں ہم نے قابو کر لی ہیں، بین الاقوامی سطح سے بھی ایک آدھ سٹیٹمنٹ آئے گی، ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے، قابو کر لیں گے، لیکن they did not expect کہ اس لیول کا رد عمل آئے گا برطانیہ سے، یورپین یونین سے، امریکہ سے۔ میتھیو ملر کا، ابھی میتھیو ملر بھی تشویش اور تنقید کر رہا ہے فوجی عدالتوں کے سیویلینز کے فیصلے پر، لیکن اس سے رچرڈ گرینل اختلاف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم بہت کم تنقید کر، بہت ہولا ہاتھ تم نے رکھا ہوا ہے، صحیح طرح بولو، نارملی بات کرو اس کے بارے میں، بتاؤ۔ اور عمران خان کی ریلیز کے متعلق آپ جانتے ہیں بہت ساری پوسٹ رچرڈ گرینل پہلے ہی کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ کلوڈیا ویب، جرمی کوربن، انٹرنیشنل لیول سے خاص طور پہ فوجی عدالتوں کے فیصلے کے بعد جو رد عمل آ رہا ہے، اس سے مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے، جس کو سیاست کرنے کا بہت شوق ہے پاکستان میں، اپنے پیر پر خود کلہاڑا مارا ہے۔ اور اب یہ جو رد عمل اور وہ جی ایس پی پلس کا جو یورپین یونین سے کہ جی وہ خطرے میں ڈال سکتا ہے، اربوں ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے، اینڈ the rest of all of it۔ میتھیو ملر کا سٹیٹمنٹ بھی آپ نے سن لیا ہوگا جس میں اس نے تشویش کا اظہار کیا، اور ابھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ٹیک اوور کرنا ہے۔ اور رچرڈ گرینل جتنا اس کے اوپر بہت زیادہ، میں تو حیران ہو گیا اس کی فیڈ دیکھ کے ٹویٹر پہ کہ جتنے زیادہ اس نے پوسٹس کی ہوئی ہیں اور پاکستانی پالیٹکس کو جتنا کلوزلی وہ آبزرو کر رہا ہے، فالو کر رہا ہے اور اس کے اوپر کامنٹ کر رہا ہے، دیٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ، ایکسٹراڈنری، غیر معمولی بات ہے۔ اور وہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ why is he doing that? Somebody who's been nominated by the president-elect Donald Trump, that he is going to be a part of his cabinet. وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ کوئی اپنے تئیں کر رہا ہے؟ Certainly کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مرضی کے خلاف کر سکتا ہے؟ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نہ چاہے تو کیا رچرڈ گرینل؟ I think میری انٹلیکٹ، میری کامن سینس، میرا لاجک مجھے یہ کہتا ہے کہ جب اوپر بیٹھے ہوئے بندے نے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، ٹاپ گائے، اس نے کوئی کام کروانا ہوتا ہے نا، تو پہلے وہ اپنے ٹیم ممبرز میں سے کسی ایک کے تھرو اس طرح بیس بنواتے ہیں، بنیاد رکھتے ہیں کسی چیز. تو why is Richard Grenell so vocal about Imran Khan's release, about politics in Pakistan, اور اتنے زیادہ ٹویٹس کر رہے ہیں, اور وہ ان ٹویٹس کو بہت سارے پاکستانی
جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں ان کو ری پوسٹ بھی کر رہا ہے. عمران خان کے پوسٹ کو اس نے ری پوسٹ کیا. یہ غیر معمولی اس وجہ سے ہے میری نظر میں کہ رچرڈ گرینیل نہیں کر رہا, یہ آنے والے امریکہ کے صدر کا نامزد کردہ ایلچی کر رہا ہے بین الاقوامی سطح پہ, جس کو نامزد کیا گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے. اور کوئی بھی ایلچی صدر یا جو ٹاپ مین ہے اس کی مرضی کے بغیر اس حد تک ووکل نہیں ہوتا, یا کوئی پلان نہ ذہن میں ہو اس حد تک ووکل نہیں ہوتا. اب وہ جتنے ٹویٹس کرتا ہے اور جتنا ووکل ہے اس کی بھی بڑی پریشانی ہے حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو. اینڈ کپلڈ ود دا فیکٹ کہ یہ تو پہلے ہی رچرڈ گرینیل آ گئے تھے سامنے, لیکن یو کے سے جو ریاکشن ہے فوجی عدالتوں کا, ای یو سے, یو ایس سے, میتھیو ملر سے, جو زبان نہیں کھلتی تھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں عمران خان کے ساتھ ہونے والی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے, وہ مطلب کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ دیتے تھے, لیکن میتھیو ملر بولنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے, فوجی عدالتوں سے سویلینز کو سزا. تو انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ہوگا. انہوں نے سوچا تھا جیسے ہم طاقت کے زور پہ پاکستانیوں کو ڈنڈوں سے ہانک رہے ہیں اور چپ کرا دیتے ہیں, اسی طرح اس کو بھی ہم کنٹرول کر لیں گے, اس میں کوئی لمبی چوڑی پرابلم ہوگی نہیں. بٹ دس از دی انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ دی انٹرنیشنل کمیونٹی از ٹیکنگ اے اسٹانس, اور اس کی قیمت ریاست پاکستان کو ادا کرنی پڑ سکتی ہے چند لوگوں کی خود غرضی اور ذاتی سیاسی مفاد کی وجہ سے, اور اسی لیے اس چیز کو ریورس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو بہرحال انٹرنیشنل لیول سے یہ آپ تک پہنچانا ضروری تھا. اور اگلی سٹوری جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو, پھر میں کوئی سخت لفظ استعمال کروں گا, لیکن یہ جو بھونکو رکھے ہوئے ہیں بولنے کے لیے کہ جی یہ کہہ دینا ہے آپ نے, یہ کہہ دینا ہے, وہ جو انٹلیکچوئل بن کے بتاتے ہیں کہ فیصلہ آتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہا, یہ فیصلہ بھی نہیں آئے گا, اور میں اس میں سیدھی جی گل ہے بے. اور اس کے اوپر میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ نے, یہ حکومت کو سپورٹ کرنے والے صحافی ٹیلی ویژن میں ان پہ کہہ چکے ہیں جی کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق کی ایلیویشن ہونی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بہتر بینچ چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بن جائے کہ جب یہ جو بھی فیصلہ آئے گا 190 ملین پاؤنڈ کا عمران خان کے خلاف, اس کی اپیل جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو مرضی کے جج ہونے چاہیے, مرضی کا بینچ ہونے, تو وہ مرضی کے ججز لانے ہیں, تو تب تک شاید پروسیجر مکمل ہو جائے. تو اس وجہ سے اس کو ڈیلے کیا گیا کہ فوری طور پہ اپیل جائے گی تو موجودہ ججوں کے سامنے لگ جائے گی, جس میں اتنے خوش نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ. اور وہ مرضی کے ججوں میں کین یو امیجن کہ کس کا نام آ رہا ہے؟ ہمایوں دلاور, توشہ خانہ ٹرائل کورٹ کا جج ہمایوں دلاور کا, جس نے بحث سنے بغیر وکیل دفاع کی فیصلہ سنا دیا تھا توشہ خانہ کا, جس فیصلے کا ایسی کی تیسی کر دی تھی اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے. تو آپ امیجن کریں, اب وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے میرے بڑے کہ یار تو جج شج بن, یہ وہ کر, تو میں انہیں کہتا تھا نہیں, میرا ایک تو وہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے جج والا, اور میرا پیشن نہیں ہے جج بننا, اور دوسرا یہ ہے کہ ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں نہیں اس طرح ایک روٹین میں جا کے کام کر سکتا اور اتنا لمٹ اپنے آپ کو کر سکتا. میں بہت کھلا سوچنے والا, بہت آزاد رہنے والا آدمی ہوں. تو ایسے لوگ جج بن جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. کتنا زبردست فیصلہ, میں نے کتنی ارلی ایج میں, جب میں چھوٹا بچپن میں جب LLB کر رہا تھا, بارٹ لا کر رہا تھا, میں نے تبھی سوچ لیا تھا. تو مجھے خود پہ خوشی ہو رہی ہے, خود پہ فخر ہو رہا ہے الحمدللہ کہ ہم جج نہیں بن رہے, یا نہ بنیں گے, نہ بننا چاہتے ہیں اس طرح کے سسٹم میں. کیونکہ آپ دیکھیں کیسے لوگ جج بن رہے ہیں یار, آپ امیجن کریں کیسے لوگ جج, ہمایوں دلاور جیسے لوگ ہائی کورٹ کا جج یار. Now you've come to this point, یعنی کہ اگر آپ نے کچھ کرنا بھی ہے, کچھ تو اپنے پلے رہنے دو کریڈیبلٹی, کہ چار لوگ کہہ سکیں کہ یار نہیں, وہ شاید یہ بات متنازع ہے کہ یہ لوگ آنسٹ ہیں یا ڈس آنسٹ ہیں. آپ تو چھوڑی کچھ نہیں رہے, مطلب کہ ہر بندہ دیکھتے ساتھ ہی اب بتا سکتا ہے کہ کیا حالات ہیں, کتنی ڈس آنیسٹلی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت چل رہی ہے, اور پاکستان کو کتنا رسک پہ لگا رہی ہے اپنے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس طرح کے اور وہ حکومت کا سپورٹ کرنے والا ایک صحافی کہتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے بندہ کہ حیران کن نام سامنے آئیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ, حیران کن, کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آخری سٹوری جو ہے وہ عمران ریاض خان اور آفتاب اقبال کے حوالے سے. آفتاب اقبال صاحب کا تو مسئلہ حل ہو گیا ہے 18 گھنٹے میں, کیونکہ کل ویلاگ نہیں کر سکا تھا, I could not talk about it.
بٹ مائی بیسٹ وشز ٹو ہیم, ٹو ہز فیملی. 18 گھنٹے ایک بندے کو دبئی ایئرپورٹ پہ روکا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ تو بہت لمبے ہیں آپ کے, اور دبئی ایئرپورٹ پہ بھی آپ نے وہ سین جو کریٹ کرنا تھا کروا لیا. لیکن عمران ریاض خان کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے میرے, جس کو میں ابھی تک ویریفائی نہیں کر سکا, اور میں کوشش کروں گا عمران ریاض خان سے میرا کوئی رابطہ اگر ہو سکا تو میں ضرور اس حوالے سے اپڈیٹ کروں گا. لیکن خبر یہ ہے جو میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ ملک چھوڑ گئے ہیں, پاکستان سے باہر چلے گئے, اور وہ جانے سے پہلے بڑی مشکل سے وہ گئے ہیں, اور بیچ میں ان کے اریسٹ ہونے کا, حراست میں لیے جانے کا بھی خدشہ تھا, اور کسی جگہ سے انہوں نے جو ویلاگ کیا وہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ نئی جگہ پہ بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں. تو مائی بیسٹ وشز اینڈ مائی پریئرز فار عمران ریاض خان اینڈ ہز فیملی. لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ اس لیول پہ چیزیں آ گئی ہوئی ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کی اتنی فالوئنگ ہے, جن کو لوگ سنتے ہیں, آپ ان کے ویو سے اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ان کی فالوئنگ سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ان کو اس طرح سے ملک چھوڑنا پڑا ہے, اور ان حالات میں چھوڑنا پڑا. دس از سو انفارچونیٹ. تو وہ جہاں پہ بھی ہوں ان کی خیریت کے لیے دعا گو, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے بہترین کرے. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.